اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بینهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور لوگوں نے آپس کی عداوتوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے وہ اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا تھا۔ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معین مدت تک کے لیے ایک بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور ان لوگوں کے بعد جن کو کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل کی، لیکن اس کے باوجود لوگ فرقوں میں بٹ گئے۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ انہیں ہدایت نہیں ملی، بلکہ اس لیے ہوا کہ اللہ کا علم اور واضح دین ملنے کے بعد بھی انہوں نے ضد، انا اور دنیاوی مفاد کی وجہ سے الگ الگ راستے بنا لیے۔ ان کے تفرقے کی اصل وجہ نیک نیتی نہیں تھی، بلکہ ہر ایک اپنی انفرادیت دکھانا چاہتا تھا، اپنا الگ جھنڈا اور نام بنانا چاہتا تھا، ایک دوسرے پر غالب آنا اور شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دنیاوی مال و جال کی خواہش نے بھی انہیں بھٹکا دیا۔ اگر سب لوگ اللہ کے اصل دین پر قائم رہتے تو صرف ایک اللہ کی عبادت ہوتی، صرف ایک رسول کی پیروی ہوتی، صرف ایک کتاب کی طرف رجوع ہوتا، اور ایک ہی سیدھا اور صاف دین سب کو جوڑ دیتا۔ لیکن چونکہ اس میں ان کے ذاتی مفاد کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے انہوں نے نئے نئے عقیدے، عبادت کے طریقے، مذہبی رسمیں اور فلسفے بنا لیے۔ اس کے نتیجے میں لوگ دین کے سیدھے راستے سے ہٹ کر مختلف راہوں میں بکھر گئے۔ یہ اختلافات وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ان میں سخت دشمنیاں اور لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تاریخ انسانوں کے باہمی خون خرابے سے سرخ ہو گئی۔ اللہ چاہتا تو ان سب گمراہ لوگوں کو فوراً دنیا ہی میں ختم کر دیتا اور صرف حق پر چلنے والوں کو باقی رکھتا، لیکن ایسا نہیں کیا، کیونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، فیصلہ تو قیامت کے دن ہونا ہے۔ بعد کی نسلوں نے جب آسمانی کتابوں کو پایا تو انہیں اصل اور خالص حالت میں محفوظ نہیں رکھا۔ ترجمے، ذاتی رائے، فلسفے اور علماء کی